بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستوں، آج ہم آپ سے اسپائنل اسٹینوسس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے اور اس مرض سے متعلق ہومیوپیتھک ادویات بھی بتائیں گے۔ تو میں ڈاکٹر ارباب آپ سب کو میرے چینل ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ناظرین سے میری گزارش ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شیئر اور لائک ضرور کریں، اور جو نئے ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اسی طرح کے نالج والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ ساتھیوں، اسپائنل اسٹینوسس ایک ایسی حالت ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر موجود خالی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جس سے اعصاب یعنی نسوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ عمر کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں آنے والی تبدیلیاں ہیں، جیسے ہڈیوں کی نشو و نما اور ڈسک کا مسئلہ۔ علامات میں کمر درد، ٹانگوں میں درد، بے حسی اور پٹوں کی کمزوری شامل ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اسپائنل اسٹینوسس کی اہم وجوہات میں عمر سے متعلق تبدیلیاں، ہڈیوں کی نشو و نما، ہیریڈیٹری ڈسک اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں شامل ہیں۔ یہ تبدیلیاں ریڑھ کی ہڈی کے اندر کی جگہ کو تنگ کر سکتی ہیں، جس سے اعصاب پر دباؤ پڑتا ہے اور درد، بے حسی اور کمزوری جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وجوہات میں ڈی جنریٹو چینجز ہیں۔ اس میں عمر کے ساتھ ساتھ ریڑھ کی ہڈی میں موجود ڈسک اور جوڑوں میں تبدیلی آتی ہے، جس سے وہ کم لچکدار ہو جاتی ہیں اور ہڈیوں کے سپرس ایکسٹرا بون گروتھ بن سکتے ہیں۔ یہ تبدیلیاں ریڑھ کی ہڈی کی نالی کو بالکل تنگ کر سکتی ہیں۔ ایک وجہ ہے بون سپورس، جسے ہڈیوں کی نشو و نما کہا جاتا ہے۔ اسے آسٹیو آرتھرائٹس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے جو جوڑوں میں سوزش اور درد کا باعث بنتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے جوڑوں کو متاثر کر سکتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے نالی میں جگہ کم کر دیتی ہے۔ ایک وجہ ہے ہیریڈیٹری ڈسک۔ جب ریڑھ کی ہڈی کے درمیان موجود کشننگ ڈسک اپنی جگہ سے ہل جاتی ہیں یا پٹ جاتی ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کی نالی میں ابھر سکتی ہے اور اعصاب پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ ساتھیوں، ایک وجہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں۔ ریڑھ کی ہڈی کی چوٹیں جیسے فریکچر یا موچ ریڑھ کی ہڈیوں کے نالی کو تنگ کر سکتی ہیں یا اس میں تبدیلی لا سکتی ہیں، جو بعد میں اسٹینوسس کا سبب بن سکتا ہے۔ اسپائنل ٹیومر بھی ایک وجہ ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے ٹیومر چاہے بنائن ہو یا میلیگننٹ ہو، ریڑھ کی ہڈی کی نالی میں جگہ کم کر سکتے ہیں اور اسپائنل اسٹینوسس کا باعث بن سکتے ہیں۔ ساتھیوں، ایک وجہ ہے اسکلوسس۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جو اسپائنل اسٹینوسس کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک وجہ ہے پیدائشی اسٹینوسس۔ کچھ لوگوں میں ریڑھ کی ہڈی کی نالی پیدائشی طور پر چھوٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں اسپائنل اسٹینوسس کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ ہے ریڑھ کی ہڈی کے لیگامنٹس۔ یہ فقروں کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، موٹے ہو سکتے ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کی نالی میں جگہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ان کی وجوہات۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہیں۔ ساتھیوں، اسپائنل اسٹینوسس کے علامات میں کمر کا درد سر فہرست ہے۔ یہ اسٹینوسس کی سب سے عام علامت ہے جو ہلکے سے شدید ہو سکتی ہے۔ ساتھیوں، دوسری علامت ہے ٹانگوں میں درد، جو عام طور پر اسے شیاٹیکا کہتے ہیں۔ شیاٹیکا کی یہ درد کہلوں سے شروع ہو کر ٹانگوں میں جاتا ہے اور چلنے سے یہ درد بڑھ سکتا ہے۔ یہ عام طور پر لیفٹ یا رائٹ دونوں میں ہو جاتا ہے۔ تیسری علامت ہے چلنے میں دشواری۔ اسپائنل اسٹینوسس کی وجہ سے چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے، جسے
न्यूरोजेनिक क्लाडिकेशन कहते हैं और ये ज़्यादा ख़वातीन में आम है। इसमें ऐसा होता है कि जब कोई शख्स चल रहा होता है तो थोड़ी दूर जाकर दर्द की वजह से थक जाता है, तो ऐसे में वो एक जगह तलाश करके बैठ जाता है। थोड़ी देर में दर्द से रिलीफ मिल जाने के बाद वो फिर से चलने लगता है और ये सिलसिला चलता रहता है। चौथी अलामत है बेहिस्सी। बेहिस्सी के साथ झंझनाहट, ये आसाब यानी नसों पर दबाव की वजह से होता है। साथियों, पांचवी अलामत है पट्टों की कमजोरी। आसाब पर दबाव की वजह से पट्टों की कमजोरी हो सकती है। छठी अलामत है तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी। बाज़ औक़ात स्टेनोसिस की वजह से तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी हो सकती है। इंसान चलते वक्त डगमगाता है, हत्ता कि वो गाय औकात गिर जाता है। सातवीं अलामत है मसाना और आंतों के मसाइल। शदीद सूरतों में मसाने और आंतों के मसाइल भी हो सकते हैं। आठवीं अलामत है आगे की तरफ झुकना, यानी थोड़ा आगे झुकने, ऊपर की तरफ चलने या बैठने पर दर्द में कमी होना, ये भी एक अलामत है। साथियों, याद रहे कि स्पाइनल स्टेनोसिस की अलामात बेतदरीज और वक्फा वक्फा से होती रहती हैं। आसाबी नुकसानात जैसे बेहिस्सी, झंझनाहट या कमजोरी के मुकाबले में अलामात अक्सर दर्द के तौर पर महसूस होते हैं। अलामात बता दिए और वजूहात भी बता दिए, अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। अगर कोई शख्स स्पाइनल स्टेनोसिस में मुब्तला है और कहीं से वो अपना इलाज पहले से कर रहा है लेकिन इफाका नहीं हो रहा है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो होम्योपैथी की तरफ आए, क्योंकि होम्योपैथी उम्मीद का नाम है और जहाँ होम्योपैथी है वहाँ होप है। अगर किसी डॉक्टर साहब ने अद्वियात के साथ फिजियोथेरापी का मशवरा भी दे रखा है तो वो करते रहें, लेकिन किसी अच्छे फिजियोथेरापी करने वाले से और साथ में होम्योपैथी अद्वियात का इस्तेमाल करना हरगिज़ न भूलें। इस मर्ज के लिए बेशुमार अद्वियात हैं जो डॉक्टर हजरात तजवीज़ करते हैं, लेकिन उनमें से चंद खास अद्वियात जो हर कोई डॉक्टर अक्सर इस्तेमाल करता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथियों, इस मर्ज के लिए आर्निका 200 CH पोटेंसी के 3 कतरे दिन में 2 बार सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे डायरेक्ट ज़बान पर टपकाना है। नंबर 2 है हाइपरिकम 200 CH पोटेंसी, ये सुबह 7 बजे और फिर दोपहर 1 बजे और फिर रात को 7 बजे 3-3 कतरे ज़बान पर डायरेक्ट टपकाना है। और नंबर 3 है एसिक्यूलस 200 CH पोटेंसी, ये रात को सोते वक्त 3 कतरे ज़बान पे टपका दें, लेकिन अगर ज़बान पे टपकाने से कोई दिक्कत हो रही है तो 1 चम्मच पानी में 5 कतरे डाल के पी लें। साथियों, इन 3 डाइल्यूशन के अलावा एक के कम्बिनेशन मैंने बनाया है, वो कम्बिनेशन 4 मेडिसिन पर मुश्तमिल है, जिसका नाम मैंने रखा है SDR कम्बिनेशन, स्पाइनल डिकम्प्रेशन एंड रेस्टोरेशन कम्बिनेशन। इसमें 4 मेडिसिन है। 30 CH पोटेंसी में अर्जेंटम नेट्रिकम 30 CH पोटेंसी, जिल्सीमियम 30 CH पोटेंसी, लथैरस सटिवा 30 CH पोटेंसी और प्लम्बम मेट 30 CH पोटेंसी। इन चारों को सील पे किसी अच्छी कंपनी की खरीद लें, साथ में खाली फाइल ले लें, इन चारों को मिक्स कर लें, नोजल लगा के ढक्कन लगा के अच्छी तरह इसको मिक्सअप कर लें और बीमार को दिन में 3 मरतबा 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के पिला दें। साथियों, ये थी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको बताए, लेकिन जब भी आपको मेडिसिन लेना हो तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरे में रहें, खा वो आप उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करें या टेलीफोनिक राबता करें या व्हाट्सएप में वीडियो कॉल के ज़रिए से मुलाकात करें। अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।